اگلے 2 روز کتنے اہم ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو سیز فائر کا وقت ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، تو کیا اس وقت کے ختم ہونے سے پہلے یہ مذاکرات پھر سے شروع ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہت شکریہ ایک تو مجھے لینے کے لیے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت ڈپلومیسی کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر ایران، اسرائیل اور یو ایس اے کی جنگ ہے، تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خطے کے اندر اسرائیل اور لبنان کے بھی ایشو چل رہا ہے. تو یہ خطہ جو ہے کہ پورے کا پورا ایک کانفلکٹ کے اندر آیا ہوا ہے. اب رہا سوال اگر پاکستان کا ایک رول آپ دیکھیں تو اس میں یہ چیز بھی نکل کے آتی ہے، اور اس پہ آپ توجہ دیجیے گا کہ عام طور پہ لوگ بات کرتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہیں وتھ انڈیا وتھ ادر میجر پاورز، مگر پاکستان کا جو رول رہا ہے اور جو کردار رہا ہے کچھ عرصے سے ڈپلومیٹکلی، وہ یہ شو کرتا ہے کہ مڈل پاورز جو ہے وہ نوعیت سے اپنا ایک اسٹیچر ڈپلومیٹکلی اینڈ ادروائز بھی ایک شو کیا ہے. پاکستان از اے مڈل پاور، اور اس نے ڈپلومیٹکلی بھی اور سیکورٹی وائز بھی اس نے اپنی طاقت دکھائی ہے، اور اس نے اپنا ایک مقام بنایا ہے، اپنے اسٹیچر کو انکریز کیا ہے، اور اس نے بہت تحمل کے ساتھ اپنا کردار پلے کیا ہے. رہا سوال کہ جو امریکی صدر کہہ رہے ہیں، اور وہ ہمارے یہاں پہ دونوں پولیٹیکل اور ملٹری جو احباب ہیں ان کے اندر اپنا ٹرسٹ شو کر رہے ہیں، وہ اس کی کیونکہ دیکھیے جو ٹرسٹ ہے نا، دیٹ از دا کی. وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے بھی یہاں پہ آئیں گے؟ آپ چاہے فیسیلیٹیٹر ہو یا میڈیٹر ہو یا جو بھی ہو، آپ جو بھی وہ رول پلے کرتے ہو، اس کے لیے ایک تو یہ کہ اس کا ایک وزن ہو، جو دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز ہوں اس کے رول کو مانتی ہوں، اور پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر ٹرسٹ بھی رکھتے ہوں. تو یقینی طور پہ جب یہاں سے ابھی پہلے راؤنڈ کے بعد جے ڈی وینس گئے تو انہوں نے جاتے جاتے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا. حالانکہ یہ جو ہے کوئی نتائج ہم توقع بھی نہیں کر رہے تھے کہ پہلے راؤنڈ کے اندر نتائج نکل کے آئیں گے، کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے اپنے آپ میں. یہ تو نہیں ہے کہ جادو کوئی میجک وانڈ کے جادو کی چھڑی ہوگی کہ ایک دم سے کوئی نتائج نکل کے آ جائیں گے، مگر یہ کہ ایک کردار سراہا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی پارٹی نے نہیں دیکھا کہ کسی کی ایک کی طرف زیادہ ٹلٹ ہو. اور پاکستان کا کردار جو گلف کنٹریز کے اندر بھی ہے وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ایک جو ہے بغیر کسی کی سائڈ لیے ہوئے ایز اے فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ ایک بالکل غیر ٹلٹ کرے ہوئے اپنے رول کو پلے کر رہا ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ پاکستان بڑی دیانت داری کے ساتھ امن قائم کرنے کی بات کوشش کر رہا ہے، اور دیر پا امن لانے کے لیے اپنی پوری جدوجہد کر رہا ہے. تو ایز اے مڈل پاور ایک ملک اپنا کیا رول پلے کر سکتا ہے دنیا میں امن اور اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ خالی خطے کے اندر قائم نہیں ہوگا، اس کے ایک دیر پا اثرات ہیں جو خطے کے باہر بھی جاتے ہیں، معاشی طور پہ بھی، سیکورٹی وائز بھی، ڈپلومیٹکلی بھی. تو آئی تھنک یہ بہت اہم رول پلے کر رہا ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس سے بہت یہ نہیں توقع کرنا چاہیے کہ سیکنڈ راؤنڈ میں کیا چیز. دیر آر ٹیکنیکل ٹاکس، دیر آر ڈپلومیٹک ٹاکس، دیر آر پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگس، دیر آر اکنامک ریپرکشنز اس کے حوالے سے بھی جو کہ ہیں نتائج. اور ہم نے اس کے 10 پوائنٹس اور 15 پوائنٹس کو دیکھا ہے، تو وہ یہ ڈفرینٹ زاویوں کو کور کرتا ہے 10 اور 15 پوائنٹس. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس نوعیت سے پروسیس کو لے کے آگے بڑھتی ہیں مختلف ٹیمز، ان کے مختلف لوگ. ٹیم جب میں کہتی ہوں تو اس کے اندر مختلف لوگ ہیں. تو آئی تھنک میں اس تناظر میں اس کو آپ کو اس وقت جواب دے سکتی ہوں. اہم ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور ہمیں خود سے زیادہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ دوسرا راؤنڈ اتنی جلدی ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اب لوگوں کو، ملک حکمرانوں کو ریئلائز ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ غیر یقینی صورتحال اتنا رکھنا نہیں چاہیے. اس کے سیکیورٹی اور اکنامک ریپرکشنز بہت انٹینس ہیں اور بہت دیر پا ہوں گے. یہ آگے تک اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے.
جی بالکل، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا خالدہ غوث صاحبہ. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ میسم رضا صاحب بھی ہیں. اس کے علاوہ ماہر بین الاقوامی امور حسین عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسین صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. میجر میسم رضا صاحب، آپ کے وقت پہ بہت شکریہ. حسین صاحب، آپ سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا، ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، امریکی صدر نے اس بات کا اندیا دیا کہ اگلے 2 روز میں دوبارہ سے امن مذاکرات ہو سکتے ہیں پاکستان میں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس خبر کو؟ ایسا ہے کہ آج سے 2 دن پہلے انہی نشریات کے دوران جب یہ کہا گیا تھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ ڈپلومیسی ایک پروسیس کا نام ہے، لیٹ اٹ ورک. اور خاص طور پہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ کام کرتی ہے، اور جتنا کچھ ان مذاکرات کے اندر 21 گھنٹوں کے اندر ڈسکس ہو گیا، طے پایا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ تقریباً منٹوں کے اور چند انچوں کے حساب سے ہم مذاکرات اور ایم او یو سائن کرتے کرتے رہ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ کام بہت کچھ ہو چکا ہے. پاکستان کا کام ایز اے فیسیلیٹیٹر تھا، پاکستان کا کام نیگوشیٹ کروانا تھا، پاکستان کی بڑی کامیابی تھی بٹھا دینا. اور یقینی بات ہے کہ پاکستان نے جتنی محنت کی ہے اب یہ کہیں اور نہیں جائے گا، کیونکہ پاکستان اس خطے کے اندر بھی ریلیونٹ ہے. چونکہ ایران کے ساتھ آپ کا بارڈر ملتا ہے، آپ ڈے 1 سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو دس از یور بیبی، اور آپ کا برین چائلڈ کام کر گیا ہے. اور الحمدللہ میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر چونکہ انٹرنیشنل قوتیں انوالو ہیں، اس کے اندر چائنا کے انٹرسٹ ہیں، اس کے اندر رشیا کا انٹرسٹ ہے، اس کے اندر عرب ملکوں کا اعتماد آپ کو حاصل ہے. خاص طور پہ سعودی عرب نے جو ریسنٹ وزٹ ان کے فائنانس منسٹر تھے انہوں نے کیا ہے، تو پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. پاکستان کی ان کوششوں کو، ان مساعی کو کہیں بھی ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. تو آئی بلیو کہ اگر یہ مذاکرات 2 یا 3 دن کے اندر اگر فائنلی امریکہ یہ ایگری کر لیتا ہے، تو ایران نے تو آپ کو آلریڈی فری ہینڈ دیا ہوا ہے. ایران آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، برادر ملک ہے، تو یقیناً یہ پاکستان کے اندر دوبارہ بھی ہوگا. اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے جو پہلے ہائپ میڈیا کے اندر کریٹ ہوئی تھی کہ جی ابھی بس شاید ایک ہی دفعہ میں ہم بیٹھیں گے اور جی ایک ہی گو کے اندر ملٹری ایکشن کی طرح ہم یہ کر جائیں گے، تو شاید وہ اب بھی نہ ہو. لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ایگری کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ورکنگ اس کے اوپر ہو جاتی ہے، تو یقینی بات ہے ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ خود یہاں آئیں.